الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية: من اعتكف إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دینی بھائیوں، اسلامی ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم اور احسان ہے کہ ہم اور آپ رمضان کے مبارک مہینے میں اچھی طرح روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں اور عبادتوں کا اہتمام کر رہے ہیں. یہ محض اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی مہربانی ہے اور اس کا فضل و کرم اور احسان ہے. آج 20واں روزہ ہے. سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی 21ویں رات شروع ہو جائے گی، یعنی رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جائے گا. رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت ہے، اہمیت ہے، خاص طور سے اس لحاظ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے کے فرض ہونے کے بعد اہتمام کے ساتھ آخر عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے. ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا. حالانکہ اعتکاف ایک نفلی چیز ہے، اس کی قضا نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بتاتے ہوئے آئندہ سال 20 ایام کا اعتکاف کیا. تو آخر عشرے کی ایک اہم عبادت اعتکاف ہے. اسی طرح آخر عشرے میں ایک اہم رات ہے جسے ہم اور آپ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اس رات میں نازل ہوتی ہیں اور اس رات کی خاص فضیلت بیان ہوئی ہے. فی الحال ہم آپ کے سامنے اعتکاف کے بارے میں، اس کی اہمیت، اس کے فضائل، اس کے اہتمام اور ہمارے سماج کا کیا رویہ ہے، اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. اعتکاف حکم کے لحاظ سے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام سے اعتکاف کیا ہے، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی، بہت سارے صحابہ کرام بھی اعتکاف کیا کرتے تھے. اس سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کی طرف توجہ دیں. وہ مسجدیں جہاں جماعت کے ساتھ 5 وقتہ نمازیں ہوتی ہیں، ایسی مسجدوں میں اعتکاف ضرور کرنا چاہیے. اگر پورے محلے سے کوئی بھی اعتکاف نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کو ترک کرنے والا ہے اور اس طرح ایک گناہ کا عمل وہ سماج کرنے والا ہے. تو ہمیں اور آپ کو اعتکاف کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، جیسا کہ ایک حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی حدیث پڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی اعتکاف کرتا ہے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو جو اس کے گناہ پہلے گزرے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب بتائیے کتنی بڑی اہمیت ہے اعتکاف کی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت ساری ایسی مسائل
جہاں 5 وقت نمازیں تو ہوتی ہے لیکن اعتکاف کرنے والا وہاں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ خواتین بھی اعتکاف کر سکتی ہے، بلکہ کرنا چاہیے تاکہ عبادت میں وہ بھی شامل ہو۔ خواتین اعتکاف کہاں کرے؟ خواتین کے لیے بہتر جگہ اعتکاف یہ کہ وہ اپنے گھر کے اس حصے کو، جس حصے میں وہ نماز پڑھا کرتی ہے، نماز کے لیے خاص کیا ہے، اس حصے کو اعتکاف کرے۔ ہمارے گھر کے خواتین کو بھی اعتکاف کی طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک بات سننے میں آتی ہے اور بہت سارے لوگ یہ مسئلہ بھی معلوم کرتے ہیں کہ بعض علاقے ایسے جہاں اعتکاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے، اعتکاف کرنے کے لیے، اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے، محلے والے کسی آدمی کو پیسے وغیرہ دے کے اعتکاف میں بیٹھا دیتے ہیں، کہتے تم اعتکاف میں ہم سب کی طرف سے بیٹھ جاؤ۔ وہ بیچارہ پیسے کی لالچ میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہ اعتکاف درست نہیں، یاد رکھیں، اعتکاف اللہ اسے قبول کرنے اللہ کی مرضی۔ اب ہم نماز نہ پڑھیں، ہم کہیں کہ بھائی ہر نماز کے بدلے 500 روپے دوں گا، تم 24 گھنٹے میں 5 نمازیں میری جانب سے پڑھ لو، تو کیا کسی کی نماز معاف ہو جائے گی؟ ذرا سوچیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نماز کی اپنی اہمیت ہے، اعتکاف کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ ہاں، ہر فرد کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے، سنت موقدہ علی کفایہ ہے۔ محلے میں سے کچھ افراد اس عمل کے لیے تیار ہو جائیں، کچھ اشخاص تیار ہو جائیں اور وہ رمضان کے اخیر عشرے میں 10 دن کا اعتکاف، یہ سنت اعتکاف ہے، 10 دن کا اعتکاف کرے، سنت اعتکاف ہے۔ بقیہ لوگ جو اعتکاف پر نہیں بیٹھ سکے، جو لوگ بیٹھ گئے ہیں، بیٹھنے والے نہ بیٹھنے والے کی طرف سے کافی ہو جائیں گے اور پھر کسی کو گناہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، اعتکاف کا ماحول بنانا چاہیے۔ اعتکاف کا فائدہ کیا ہے؟ اور ایک یہ بات یاد رکھیں، اعتکاف 1 دن کا بھی ہوتا ہے، اعتکاف چند گھنٹے کا بھی ہوتا ہے، لیکن اس اعتکاف کو نفلی اعتکاف کہا جاتا ہے۔ آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، داخل ہوتے ہی آپ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ کیا مسجد میں جا رہے ہیں، جب تک رہیں گے اعتکاف کی نیت ہے، آپ 20 منٹ رہیں، آدھا گھنٹہ رہیں، 1 گھنٹہ رہیں، اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ یہ نفلی اعتکاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعتکف یوما، جس آدمی نے 1 دن کا اعتکاف کیا، 1 دن کا اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 بڑی بڑی دیواریں، 3 خندقیں اللہ قائم کر دیتا ہے۔ اور ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے کہ جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، 1 دن کا اعتکاف کوئی کرتا ہے اور یقیناً 1 دن کا اعتکاف کے نفلی اعتکاف ہوگا۔ اس لیے کہ سنت موقدہ علی کفایہ جو اعتکاف ہے وہ تو رمضان کے اخیر کے 10 دن کے اعتکاف ہے۔ 1 دن کا اعتکاف جو بندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 بڑی بڑی خندقیں قائم کر دیتا ہے۔ ایک خندق کی مسافت چوڑائی اتنی ہوتی ہے جتنے کہ آسمان اور زمین کی چوڑائی ہے۔ اب ذرا غور کریں، 1 دن کے نفلی اعتکاف کا یہ ثواب اللہ کے رسول فرما رہے، تو ہم میں سے جو مسلمان رمضان کے آخر عشرے میں 10 دن اعتکاف میں بیٹھتا ہے اور اس نیت سے وہ آدمی بیٹھتا ہے کہ ہمارے آقا کی سنت سے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے کے فرض ہونے کے بعد سے اپنے وصال تک اعتکاف کا نامہ نہیں کیا۔ ایک دفعہ کسی وجہ سے اعتکاف کا نامہ ہو گیا تو اگلے سال 20 ایام آپ نے اعتکاف میں بیٹھے، آقا کی سنت سمجھ کے، سنت موقدہ علی کفایہ سمجھ کے کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اس کو کتنے ثواب ملیں گے ذرا غور کیجیے۔ ہمیں اور آپ کو عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیے۔ ہمیں اور آپ کو عبادت کو عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے، روٹینی عمل اور یہ کھانا پوری کے نہیں، چلو نماز پڑھ لیتے نہیں، نماز
نیت کی استعداد کے ساتھ کرے، اخلاص عمل کے ساتھ کرے، شوق اور جذبے کے ساتھ کرے، لگن اور تڑپ کے ساتھ کرے، پھر اس عبادت کا جو مزہ آئے گا اس مزہ کو وہی آدمی سمجھ سکتا ہے اس لیے سے بات کرے گا۔ ہر چیز کی ایک لذت ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ ایک آدمی بیمار ہے، اس کے منہ کا مزہ خراب ہے، وہ کوئی کڑوی چیز کھائے، میٹھی چیز کھائے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ منہ کا مزہ خراب ہے۔ ایک آدمی بہرا ہے، سن نہیں سکتا ہے، اس کے سامنے اب زور سے بولے، آہستہ بولے، سب برابر۔ لیکن اگر اسے احساس ہو جائے کہ زور کی آواز کسے کہتے ہیں، آہستہ کی آواز کسے کہتے ہیں، میٹھا کسے کہتے، کڑوا کسے کہتے، ترش کسے کہتے، جب اس بات کا احساس ہو جائے تو پھر اسے چیزوں کی اہمیت سمجھ میں آئے گی اور چیزوں کے فائدے سمجھ میں آئیں گے کہ مٹھاس میں ایسا مزہ آتا ہے، کڑواپن میں ایسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے عبادت کو عبادت سمجھ کے کریں گے، اس کی لذت کچھ اور ہوگی، اس کا مزہ کچھ اور ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں جاگ کر نفلی عبادتیں کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا تھا، سوج جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی، اے اللہ کے رسول، اے میرے سرکار، آپ اتنا قیام کیوں کرتے، آپ اتنی نمازیں کیوں پڑھتے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی گناہوں کو تو معاف کر دیا ہے، اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے کرم کیا، احسان کیا، فضل کیا، اس احسان کا بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہمیں شکر میں یہ نمازیں پڑھتے ہیں، نبی کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا لیکن نماز پڑھنے میں مزہ اور لذت آتی ہے۔ اگر آپ کو ثواب کا احساس رہے، نبی کی سنت کا احساس رہے، عبادت کا احساس رہے، تو انشاءاللہ اس عبادت میں مزہ آئے گا، اس عبادت میں لطف آئے گا اور لذت آئے گی۔ تو اعتکاف کا ماحول بنائیں، جن کو یہ بات معلوم نہیں ان تک یہ بات پہنچائیں، اور اعتکاف کا ماحول بنائیں کہ رمضان کے آخر عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے۔ ایک فرد نہ بیٹھے، ایک فرد بھی بیٹھے تو کام چل جائے گا، لیکن کوشش کریں کہ ایک فرد سے زیادہ لوگ بیٹھے، زیادہ افراد بیٹھے۔ کچھ لوگ مستقل 10 دن میں بیٹھے، 10 دن نہ ہو سکے تو کچھ لوگ چند دنوں کے لیے بیٹھے نفلی نیت سے، لیکن اعتکاف میں بیٹھے۔ پہلا فائدہ میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور ثواب کی امید سے اعتکاف کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنا بڑا فائدہ۔ دوسرا فائدہ جو میں نے بتایا کہ من اعتکف یوما، آقا نے فرمایا ایک دن کا کوئی اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 بڑی بڑی خندقیں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ ایک خندق کا فاصلہ زمین سے آسمان کی اتنا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ہے، بتائیے کتنا بڑا ثواب ہے۔ وہ ایک آدمی جہنم سے دور رہے گا، جنت میں جائے گا۔ اعتکاف کا ایک بڑا فائدہ یہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے اعتکاف کیا، رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف، اس 10 دن کے اعتکاف کا ثواب 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کیجیے کتنے سستے انداز میں ہمیں نیکیوں کا خزانہ مل جا رہا ہے، لیکن ہماری اور آپ کی توجہ ادھر نہیں جاتی۔ رمضان کے آخر عشرے کا جس نے اعتکاف کیا 10 دن کا، 2 حج اور 2 عمرے کا اسے ثواب ملتا ہے، بتائیے اس سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے آخر عشرے میں۔ اس کی وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آخر عشرے میں چونکہ ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر، شب قدر کہا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا قرآن کریم میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ یہ عربی زبان کا بہت البیلا انداز ہے۔ جو لوگ عربی زبان میں مہارت رکھتے ہیں وہ اس جملے کا مزہ لے سکتے ہیں
وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا چیز ہے؟ فرمایا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے کتنا بہتر ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ خیر جو ہے عربی میں اس میں تنزیل ہوتا ہے، اس میں اخیر تھا، اخیر کثرت استعمال کی وجہ سے وہ خیر بن گیا ہے۔ فرمایا 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، کتنا زیادہ بہتر ہے اللہ جانتا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ عام طور سے 1000 مہینے کا لوگ حساب کر کے کہتے ہیں 1000 مہینے کا مطلب یہ ہے کہ 84 سال تفصیل ہوتے، اللہ نے یہ نہیں کہا 1000 مہینے، فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے زیادہ کتنا بہتر ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ یہ اعتکاف کے فضائل ہیں، ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اعتکاف کا اہتمام کریں۔ جو جس دن آپ بیٹھیں گے اللہ کے سامنے روئے گرائیں گے تو انشاءاللہ لیلۃ القدر تو آپ کو ہاتھ آ ہی جائے گا، اور جب شب قدر آپ کو ہاتھ آ گئی تو پھر 85 سال 84 سال نہ جانے کتنی سال کی عبادتوں کے برابر اس سے بڑھ کر ثواب مل جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے آفر ہے، یاد رکھیے۔ اعتکاف کی ایک بات اور بتاتا چلوں آپ کو، اعتکاف کرنے کی وجہ سے آدمی بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اب ہمارے نوجوان چوک چورستوں پر نکڑوں پر کھڑے ہوتے، موبائل دیکھتے، چیزیں دیکھتے، لوگوں کی غیبت بیان کرتے، یہ برائیاں ہیں۔ اعتکاف میں کم از کم یہ کام تو نہیں کرے گا، موبائل بھی دیکھے گا، ضرورت کے تحت دیکھے گا۔ جو مسجد کے بعد جو کام کرتا ہے آدمی اعتکاف میں نہیں کرے گا، تو اعتکاف کرنے کی وجہ سے بہت سارے گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ اعتکاف کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اعتکاف کرنے کی وجہ سے آپ کو بہت ساری نیکیوں کے ثواب ملتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اعتکاف میں نہیں بیٹھتے تو کوئی مریض ہوتا آپ اس کی عیادت کرنے جاتے، کسی کی میت ہوتی آپ جنازے میں جاتے، اور دیگر خیر کے کام کرتے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے آپ جنازے میں نہیں جا پا رہے، اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے آپ مریض کی عیادت نہیں کر پا رہے، اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے آپ اپنے والدین سے ملاقات نہیں کر پا رہے، اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے آپ لوگوں کی خیر خرید معلوم نہیں کر رہے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھیں گے تو ان سب کاموں کا ثواب دیتا رہے گا۔ آپ عیادت کیا کرتے تھے، اعتکاف میں نہیں کر رہے، ثواب ملے گا۔ آپ کسی کے جنازے میں جاتے، اعتکاف کے سے نہیں جا رہے، آپ کو ثواب ملے گا۔ تو آپ کی نیکیوں میں تو اور اضافہ ہو جائے گا کہ آپ جو کام نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب آپ کو دے رہا ہے۔ یہ اعتکاف کی فضیلت، اعتکاف کی اہمیت اور اعتکاف کا طریقہ کیا ہے، اس سلسلے میں چند بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعتکاف کی فضیلت و اہمیت سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہماری وہ مسجدیں جہاں 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے وہاں اعتکاف کرنے والے کو اللہ تیار کر دے، ذہن آمادہ کر دے، ہم اپنے دیگر کاموں کو چھوڑ کر اعتکاف میں بیٹھیں تاکہ اللہ سے تعلق مضبوط ہو۔ اعتکاف میں قرآن کی تلاوت کریں گے، تہجد پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، روئیں گے، گر گرائیں گے، اللہ سے تعلق ہمارا مضبوط ہوگا، اور جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا ہماری باتوں میں تاثیر ہوگی، اور جب ہماری باتوں میں تاثیر ہوگی ہم اللہ کے محبوب اور مخلص بندوں میں شمار ہوں گے، پھر ہمارا شمار انشاءاللہ صدیقین، شہداء، صالحاء اور انبیاء کی فہرست میں انشاءاللہ ہوگا۔ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اعتکاف کی اہمیت کو سمجھنے والا بنائے، اور اعتکاف میں بیٹھنے کی اللہ توفیق دے۔